اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت رکھی ہے کہ ایک آدمی اگر اس پر ظلم ہو، اس کو کوئی برا کہے یا اس کے ساتھ کوئی برا کہے، تو جتنا ظلم ہوا ہے اس کے اعتبار سے اپنا بدلہ لے، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے خلاف سرکشی کی جاتی ہے، تو وہ اپنا انتصار کرتے ہیں، وہ انتقام لیتے ہیں۔ جب ان کے خلاف سرکشی، بغاوت، ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنا انتقام لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل اتنی ہی برائی ہے، یعنی اس کی گنجائش ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ہاں لیکن جو معاف کر دے اور حال کی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے، اس میٹر کو سالو کرے یا اس کی اصلاح کرے جو برائی کر رہا ہے، یا اپنی اصلاح کر لے، تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ سورہ شورى آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے بندے جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، اور کبھی مثلا کسی نے ظلم کیا تو اس کے جواب کسی نے کو ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا، یہ جائز ہے۔ یا کسی نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی، اس کے لیے اس نے دعا کر دی، بد دعا کر دی، تو انتقام لینا شریعت کی حدود میں یہ جائز ہے، اتنا ہی جتنا اس نے کیا ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی کسی نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو جا کے پورے گھر والوں کی پٹائی کر دیا، نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے اگر ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ تو والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ اسی کی طرح کی برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام کو بھی برائی کہا ہے یہاں پر، اگرچہ وہ جائز ہے لیکن چونکہ جزا کے طور پر ہے لہٰذا اس کو بھی اسی کے مثل برائی کہا گیا اور اس کی اجازت بھی رکھی گئی، تو اس کو نام برائی دیا گیا لیکن جواز اس کا رکھا گیا چونکہ وہ جوابی طور پر ہے۔ اسی سے آپ ان آیتوں کو سمجھیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کیونکہ وہ جزا کے طور پر ہے، اس لیے وہی لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جو معاف کر دیں، درگزر کرے، چھوڑ دے، نہیں لے انتقام، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کریں، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا اجر صبر کرنے کا، معاف کرنے کا اللہ پر ہے۔ یعنی یہاں پر جواز رکھا گیا انتقام کا، ترغیب دی گئی معاف کرنے کی۔ معلوم ہوا کہ معاف کرنا افضل ہے، انتقام لینا جائز ہے، اس کی ترغیب نہیں دی گئی، کہا گیا جائز ہے لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کریں تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو اجر کا وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا، اس کے انتقام لینے پر اجر کا وعدہ نہیں کیا گیا، وہ جائز ہے لیکن اجر کا وعدہ معاف کرنے پر کیا گیا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ یقیناً ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہاں اس میں تنبیہ کی گئی، دونوں حصے ہیں اس کے، کہ تم معاف کرو یہ افضل ہے، ثواب ملے گا، تم انتقام لو جائز ہے، لیکن انتقام لینے میں اگر حد پار کر گئے اور ظلم کرنے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سورہ شورى کی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے انتقام کا جواز ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اگر کوئی انسان، کوئی شخص تمہارے خلاف اعتدا کرتا ہے، حد پار کر جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، عدوان کا مرتکب ہوتا ہے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تم بھی اس کے خلاف اسی طرح سے، سرکشی کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا لیکن یہ جوابی ہے اس لیے جواز ہے کہ تم بھی اس پر ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرو جیسا اس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لیکن اللہ سے ڈرو کیونکہ معاملہ بہت نازک ہے، انتقام لینے کا معاملہ بڑا نازک ہے، ذرا سا زیادتی ہو گئی گناہگار یہ ہو جائے گا، تو اس کو اتنا ناپ تول کے انتقام لینا برابر یہ بڑا مشکل کام ہے۔
زیادہ اچھا کام یہی کہ آدمی معاف کر دے۔ تو کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں انتقام کی بات کی ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے تقوی کی بھی بات کی ہے۔ وہ انتقام جو تقوی کی حدود سے باہر نکل جائے ظلم بن جاتا ہے، وہ انتقام جو تقوی کی حدود سے باہر نکل جائے وہ ظلم بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتقام کے جواز کے ساتھ ساتھ تقوی کی